السلام علیکم لسنرز۔ ناول مرگ تمنا قسط نمبر 17۔ ہسپتال کی راہداری میں بیٹھے ہوئے وہ ارد گرد سے بے خبر تھیں۔ وہ کبھی حویلی اور حویلی والوں سے اس قدر بے خبر نہیں رہی تھیں۔ سالوں پہلے اس بے خبری کے باعث بہت بڑا نقصان اٹھا چکی تھیں۔ ماضی کے غم میں اس قدر ڈوبی رہیں کہ حال کی خبر نہ ہوئی۔ اس سال صورتحال کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھیں۔ حضور نے حویلی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور وہ اس ذمہ داری میں کوتاہی کر جاتی تھیں۔ بی جان، ان کے پہلو میں بلند ہوتا خوف زدہ لہجہ خاموشی میں ارتعاش برپا کر گیا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی شیما۔ میں اپنے خود ساختہ غم منانے اور چھلنی روح پر پیوند لگانے میں مگن تھی، لیکن مجھے یہی امید تھی کہ میری غیر موجودگی میں تم سب اچھے سے دیکھ لو گی۔ اب بتاؤ اس سب کے متعلق حضور کو کیسے بتاؤں؟ کیسے کہوں کہ میری غیر ذمہ داری کے باعث ایک بار پھر مشکل آن پڑی ہے؟ کیسے سہ پاؤں گی وہ نظریں جن میں واضح درج ہوگا کہ پورا علاقہ سنبھالنے والے کی بیوی ایک حویلی نہیں سنبھال سکی؟ ان کے لہجے میں بے انتہا دکھ تھا۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ معاملہ اس قدر بگڑ جائے گا۔ وہ اس قدر بے بسی محسوس کر رہی تھی کہ جی چاہ رہا تھا یہیں رونے لگ جائے۔ تمہیں پہلے دن ہی مجھے سب بتا دینا چاہیے تھا۔ ان کی نگاہیں ICU کے باہر ساکت کھڑی نوری پر مرکوز تھیں۔ آپ بہت پریشان تھیں، مزید دکھ دینے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں بی جان، اس معاملے پہ ذرا بے احتیاطی نہیں کی۔ میں نے ہر ممکن حد تک حور کا خیال رکھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اب ایک دم طبیعت ایسی بگڑی کہ آپ کو بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ اپنی صفائی میں بولی، مجھے تم پر پورا یقین ہے شیما۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم حویلی کا برا سوچو گی، لیکن یہ ڈر مجھے سکون نہیں لینے دے رہا کہ حضور کی نظروں میں تم مجرم بن جاؤ گی، تمہاری سالوں کی محنت اس ایک غلطی کے باعث حقارت نہ چلی جائے۔ سالوں کا ساتھ تھا، اب بھی یقین نہ آتا تو کب آتا؟ مجھے بس آپ کا یقین چاہیے بی جان، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے محبت سے ماں جیسی خالہ کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے اس لڑکی کا غم مار ڈالے گا شیما، اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ اللہ جی آپ کو لمبی عمر سے نوازیں اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ انشاءاللہ آپ نور کی خوشیاں دیکھیں گی، انشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر کب تک کچھ بتائے گا؟ زیادہ دیر ہونے کی صورت میں حویلی میں اطلاع دینی ہوگی۔ وہ کب سے آئے تھے؟ ڈاکٹر انہیں کچھ بتانے کی بجائے اپنی ہی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ یہ بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے۔ ان کے اٹھنے اور کچھ بتانے سے پہلے ڈاکٹر انہیں اپنی جانب آتا نظر آیا تو وہ دونوں متوجہ ہوئیں۔ سب خیر ہے نا ڈاکٹر؟ فی الوقت تو ان کی طبیعت سنبھل چکی ہے، لیکن ہمیں کچھ شک ہے، تو اس کے لیے ہم نے ان کے ٹیسٹ لیے ہیں۔ ڈاکٹر ان کے متعلق اچھے سے آگاہ تھا، سو انہیں مکمل تفصیل بتا رہا تھا۔ کوئی زیادہ گھنبیر مسئلہ تو نہیں؟ ڈاکٹر کے انداز سے انہیں تشویش ہوئی۔ جب تک رپورٹس نہیں آ جاتی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اس سب میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ابھی آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد باقی کے معاملات جلد طے ہو گئے۔ نوری، وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں۔ ان کی آواز سن کر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن دروازے پر ٹکا سر اٹھایا۔ حور اب ٹھیک ہے اور ڈاکٹر نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دینا چاہا۔ مطلب کہ ایک بار پھر بچ گئیں؟ اس کا انداز اس قدر عجیب تھا کہ ان کا دلاسا دیتا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے نور، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کا پتھر لہجہ انہیں ڈرانے کو کافی تھا۔ یہ اتنا کچھ سہ کر بھی زندہ کیوں ہیں؟ کیوں بار بار زندگی کی جانب واپس لوٹ آتی ہیں؟ یہاں کسی کو ان کی ضرورت نہیں، یہ کیوں نہیں سمجھ لیتی؟ انہیں بتائیے نا بڑی امی کہ ان کا زندگی پر کوئی حق نہیں۔ جس انسان کے لیے سانسوں کا بوجھ اٹھا رہی ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں، کیوں خود کو اور مجھے تکا رہی ہیں؟ اس کا لہجہ حد درجہ متوازن، لیکن آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ایسے نہیں کہتے میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے آنسو ان سے بھلا کب برداشت ہوتے تھے؟ اللہ سے اچھا گمان ہے بڑی امی، لیکن اس کے بندے بہت ظالم ہیں۔ دیکھیں نا اس عورت کو، دیکھیں۔ ایک امیر مرد نے اپنی مردانگی کی بھیٹ چڑھا دیا، لیکن اس مرد سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ زندگی جو رب کی امانت ہے، اسے چھیننے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کسی نے اسے سرزش نہیں کی، اور یہ سب چلتا رہے گا۔ وہ ایک انسان ایک بے بس وجود پر ظلم کرتا رہے گا، اور ہم سب تماشائی بنے سب دیکھتے رہیں گے، تو اس سب سے اچھا نہیں کہ سب تعلق ختم ہو جائیں۔ میرا بے مول وجود اور زمانے کا
ڈر دنیا کا بندھن توڑنے نہیں دیتا تو سانسوں کا بندھن ہی ٹوٹ جائے، کسی طرح یہ تماشا رکے۔ اس کا جب جواب دے گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نورالعین کتنی بے بس تھی، ماں کو بچا نہیں پائی، وہ کتنی بدقسمت تھی، نورالعین کی موت کی تمنائی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں نوری، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے وجود میں بے چینی مزید بڑھی۔ انصاف کی ہر ممکن کوشش کے باوجود نوری کی نظر میں وہ لوگ قصوروار تھے۔ گل حورالعین کو ویل چیئر پر بٹھائے ان کے قریب آئی تو باتوں کا سلسلہ روکتے انہوں نے باہر کا رخ کیا۔ نور کے قدموں کی رفتار سب سے زیادہ تھی، شاید آنسو چھپانا مقصود تھا۔ شام ڈھلنے میں وقت تھا، افق پر سورج الوداعی سترنگی کرنیں بکھیرتا رخصتی کی اجازت چاہ رہا تھا۔ خزاں اپنے جوبن پر تھی سو ہر منظر اداسی کی لپیٹ میں تھا۔ درختوں کے پتوں سے جدائی کسی الم کا شاخسانہ محسوس ہوتی تھی۔ راستوں پر قدموں تلے کچلتے زرد بے رنگ بے رونق پتے بہار کے منتظر تھے اور قسمت سے اس کھیل پر نوحہ کناں تھے، لیکن پر امید تھے، زوال کے بعد عروج کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ زردی سے سبزے کا لبادہ اڑنے کو تیار، وقت کی رفتار گن رہے تھے۔ انہیں اداس اور زرد مائل لمحے میں حازم گھر میں داخل ہوئے۔ کائنات کے بدلتے رنگ شاید ان کے وجود پر بھی اثر انداز ہونے لگے تھے۔ تبھی تو دل کسی انہونی کے خیال سے پڑپڑا رہا تھا، دماغ میں کوئی وہم کلبلا رہا تھا۔ وہ صحن میں چند قدم ہی آگے بڑھے کہ شناسا سی آواز، روٹھے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی گل کھلا گئی۔ وہ ناراض تھی تو ہر منظر روٹھا ہوا تھا، گھر کے در و دیوار انجان لگ رہے تھے اور اب ایک مسکراہٹ سے انہیں سارا گھر مہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ارد گرد کئی خوشنما بیلوں کو جوان ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اسی خوش کن حصار میں لپٹے وہ کچن کے دروازے تک آئے۔ کنزا کا رخ چولہے کی جانب تھا اور چائے کی مہک سے انہیں اس کی مصروفیت کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی۔ اس سے کچھ فاصلے پر عزت کھڑی تھی، سرخ رنگ کا لباس پہنے، خزاں کے باغ میں گلاب کا پھول لگ رہی تھی، بال پشت پر بکھرے ہوئے جنہیں ان چند لمحوں میں وہ کئی بار سر ہلا کر جھٹک چکی تھی۔ جس تیزی سے وہ باتیں کر رہی تھی، اتنی ہی تیزی سے اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے، لیکن پشت ہونے کے باعث وہ کیا کر رہی تھی یہ معلوم نہ ہو سکا۔ ان دونوں کی باتیں پہلے کی طرح جاری تھیں اور جب وہ دونوں اکٹھے ہوتی تو اکثر ارد گرد سے بے نیاز رہتی تھیں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے حازم بھائی سے شادی کے ارادے معلوم کرو، لیکن تم تو ٹھوس ہو کر بیٹھی رہتی ہو۔ وہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اپنا نام سن کر خاموش ہو گئے۔ تم خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ کنزا کے لہجے میں چند لمحے پہلے والی کنک نہیں تھی۔ انہیں فوراً سے چند دن پہلے والی اپنی اور اس کی گفتگو یاد آئی۔ مجھے تو جیسے بتا دیں گے۔ وہ شاید مڑنے لگی تھی، تبھی وہ فوراً سے دیوار کی اوٹ میں ہوئے۔ یہ حرکت کچھ عجیب تھی، لیکن اس وقت وہ ان دونوں کی باتوں میں مخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تمہیں ہی تو سب کچھ بتاتے ہیں۔ وہ کنزا کے لہجے کو ٹھیک پہچانے تھے، لیکن ان کے ساتھ کھڑی پاگل لڑکی کچھ نہ سمجھی۔ بتاتے ہوں گے، لیکن شادی کی بات پر ہاتھ نہیں آتے۔ وہ بنا دیکھے جانتے تھے کہ اس وقت اس کے چہرے پر غصیلے تاثرات ہوں گے۔ تمہیں ان کی شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ چھوڑ دو، جب انہوں نے کرنی ہوگی کر لیں گے۔ وہ شاید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تم واقعی میں ان کی سگی بہن ہو نا؟ کوئی شک ہے کیا؟ تو پھر تمہیں ان کے بالوں میں سفیدی جھانکتی نظر نہیں آتی؟ اس کے پر یقین لہجے پر وہ چونک کر دیوار میں لگے شیشے کی جانب دیکھنے لگے۔ کان کے قریب بالوں میں ہلکی سی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اس کے اس قدر گہرے موازنے پر وہ مسکرا دیے۔ اسے سفیدی نہیں کہتے، ایسے تو کئی بال میرے تمہارے بھی ہوں گے، ویسے بھی ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے۔ کنزا کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی، تبھی فوراً سے وکالت پر اتری۔ 28 سال اور کچھ وقت گزاریں تو 30 کے ہو جائیں گے۔ پھر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ امی سے بات کرو۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کنزا موضوع سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اتنے اداس دن ہیں، سوچتی ہوں حازم بھائی کی شادی کر دیتے ہیں، کم از کم کچھ رونق میلہ ہو جائے گا، بازار کے چکر لگیں گے، نئے کپڑے بنائیں گے، لیکن تم ہمیشہ سے بوڑھی روح ہی رہنا۔ ہاں، تمہارے سوچنے سے ہی تو سب ہوگا۔ تمہاری اپنی حرکتیں دادی اماں والی ہیں اور مجھے کہتی ہو بڈھی۔ ان کی ہمیشہ کی طرح نوک جھونک شروع ہو چکی تھی، سو اب کھڑے رہنا بے مقصد تھا۔ میں تو اکثر خالہ سے بات کرنے کا سوچتی ہوں، لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہیں افشین نامی بلا ہم سب پر مسلط نہ ہو جائے، میرے تو سارے ارمان پانی میں بہہ جائیں گے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر سے رکے۔ تمہیں افشین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں، کوئی بات ہوئی ہے؟
اس بار آواز قدرے پرجوش تھی۔ بھائی کی زندگی میں افشین کبھی نہیں آئے گی عزت، کبھی بھی نہیں۔ وہ کچن سے نکلی اور اسی لمحے ان پر نگاہ پڑی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ افشین کے آنے اور نہ آنے کا فیصلہ تم پر منحصر ہے عزت۔ وہ واپس مڑ کر بولی، مجھ پر کیسے؟ وہ بھی اس کے پیچھے باہر آئی اور انہیں دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اس لمحے عجیب سی صورتحال بن گئی۔ انہیں اپنا وجود اور حرکت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ دونوں آنکھوں میں حد درجہ حیرانی لیے ہوئے تھیں۔ میں بس ابھی آیا ہوں۔ وضاحت اور مسکراہٹ سے خفت کم کرنے کی کوشش کی۔ چلے اچھا ہوا آپ آ گئے۔ آج بہت ساری خبریں آپ کی منتظر ہیں۔ کنزا نے فوراً سے جواب دیتے اس عجیب سے صورتحال کو بدلنا چاہا۔ اچھا، مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات بدلنے کی کوشش کی۔ میں چائے لاتی ہوں تب تک عزت آپ کو تفصیل بتاتی ہے۔ وہ سارا ملبہ عزت پر ڈالتے آرام سے گھسک گئی۔ اب تم بھی بتاؤ گی یا کسی اور کے پاس بھیج دو گی؟ ان کی آوارہ لٹوں سے نظریں چراتے رخ اس کی جانب کیا۔ مجھے جاب مل گئی ہے۔ اس کا انداز عام سا تھا لیکن مقابل کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ جاب؟ کون سی اور کیوں؟ وہ اس قدر حیران ہوئے کہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولے بھی تو صرف چند الفاظ۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس سے کیا کہیں۔ ہمیں ضرورت تھی حازم بھائی، اور روز روز دوسروں کو تنگ کرنے سے بہتر نہیں کہ میں اپنی تعلیم کو استعمال میں لاؤں۔ آج نہیں تو کل جاب کرنی تھی، اور میری خوش قسمتی دیکھیے کہ آغاز ہی کس قدر شاندار ہوا ہے۔ وہ اپنی رو میں سب بتاتے ان کے چہرے کے خوشنما تاثرات کو ڈھلتا دیکھ نہیں پائی۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ کتنی ہی دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے کلائی میں بندھی گھڑی سے کھیل رہے تھے، تو تنگ آ کر خاموشی کی وجہ پوچھ بیٹھی۔ میں کیا کہوں عزت، تم نے مجھے دوسروں میں شمار کر کے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں میں تمہیں اور خالہ کو شمار کرتا آیا ہوں، لیکن یہ حق جتانے سے پہلے میں تمہاری رائے جاننا بھول گیا۔ تمہارے لیے تو میں صرف دوسرا ہوں۔ ان کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ انہیں اس کی بات سے کس قدر دکھ ہوا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا حازم بھائی، بچپن سے آج تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں، میں نے کبھی آپ کو غیر تصور نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج اپنے خوشی بانٹنے کے لیے میں اور امی فوراً یہاں کیوں آتے؟ وہ ان کے قریب ہوئی۔ ان کا دکھی لہجہ اور انداز اسے پشیمان کر گیا۔ بچپن سے آج تک اس کی زندگی میں ان کا ایک مقام تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو ان کے دائرے میں قید محسوس کرتی تھی۔ ہر بچے کا خود سے بڑا کوئی انسان آئیڈیل ہوتا ہے، وہ اس جیسا بننا چاہتا ہے، اس کی سننا اور ماننا چاہتا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد کسی بھنورے کی طرح گردش کرتے رہنا چاہتا ہے۔ اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے انہیں اپنے قریب دیکھا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا، اپنے جیب خرچ سے اسے کھلونے دلانا، اس کے تھک جانے پر اسکول کا بیگ اٹھا لینا، ہر اچھی چیز اسے دے دینا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا کا محور وہ بنتے گئے۔ بچپن کی سیڑھی پہ لانگھ کر نوجوانی کی چوکھٹ پر کھڑی ہوئی تو اس کا آئیڈیل صرف وہ تھے۔ وہ ان جیسا بننا چاہتی تھی، ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا بولنا چاہتی تھی۔ اسے یاد تھا گرمی کی لمبی لمبی دوپہروں میں وہ ان کی چرائی گئی کاپی سامنے رکھے لکھائی کی نقل کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے ان جیسا اچھا لکھنا تھا۔ ان کے محلے میں جو چند ایک دوست تھے وہ اسے اپنا دوست سمجھتی تھی، اور کئی سالوں سے اس کا پاگل پن جاری تھا۔ اس سب کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ افشین کو بھی اپنا دوست سمجھتی، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی، نفرت اور الجھن دیکھی تھی۔ حازم بھائی کے ساتھ کسی کو جلن ہوئی تو وہ افشین نعیم تھی، کسی نے انہیں چھیننے کی کوشش کی تو وہ کوئی افشین ہی تھی، اور اسی مقام پر آ کر ان کے سالوں کے ساتھ میں ایک ہلکی سی لکیر پیدا ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہر ناراضگی دور کر دیتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بار وہ پیچھے ہٹتی گئی۔ وہ منتظر تھی کہ اس بار وہ خود سمجھیں، آگے بڑھیں اور یہ فاصلہ مٹائیں۔ یہ انتظار طویل ہوا تو اس کی محور میں بہت سے نئے لوگ داخل ہو گئے، یا شاید وہ کسی دوسرے کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ اس کی ہر بات ہمیشہ سے ان سے شروع ہو کر ان پر ختم ہوئی تھی، اور اب اس کی بات پر ان کا افسردہ ہونا بھی اسے بری طرح دکھی کر گیا۔ اس کا بس چلتا تو ان کے چہرے پر چھائی دکھ کی لکیر اپنے ہاتھ سے مٹا دیتی۔ وہ ان کے بالکل قریب کھڑی ان کی کلائی پر اپنا ہاتھ جمائے ان کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی، شاید سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں اس کیفیت سے کیسے نکالے۔ حازم بھائی، آپ مجھے اس طرح بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ان کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلاتے وہ انہیں چند سال پہلے والی عزت لگی۔
تو کس طرح اچھا لگتا ہوں۔ اس کا قرب تھا یا لمس کی حدت، وہ اس وقت یہ بھول گئے کہ ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کچن ہے جہاں ان کی بہن کھڑی ہے اور چند گز کے فاصلے پر ماں موجود ہے۔ انہیں یاد تھا تو بس یہ کہ وہ ان کے سامنے تھی۔ وہ ارد گرد بھول بیٹھے تھے اس قیمتی لمحے کے لیے، تو وہ منتظر تھے کہ وہ خود ان کے قرب کی تمنائی ہو، اس کی آنکھوں میں چاند نظر آئے، اور آج ہی تو وہ پرسعید لمحہ تھا۔ وہ ان کی کلائی پر ہاتھ رکھے سنہری آنکھوں سے اس لمحے کو پرسحر کر رہی تھی۔ بتاؤ نا عزت، کس طرح اچھا لگتا ہوں۔ اس کی خاموشی انہیں اچھی نہ لگی، تبھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالتے دوبارہ پوچھا۔ وہ اس کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتے تھے، اپنے متعلق اور اپنی باتیں سننے کی چاہ میں بے حال ہو رہے تھے۔ وہ اپنے جذبات کی لے میں اس قدر بہہ گئے کہ سنہری آنکھوں میں جنم لیتا خوف دیکھ ہی نہ پائے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ جس ڈر سے دل کے دربار پر بند باندھے ہوئے تھے، وہ ڈر حقیقت کا روپ دھار سکتا تھا۔ وہ جلتی نگاہوں میں اپنا عکس شفاف دیکھنے کی خاطر سالوں کا بنداز کاٹ چکے تھے، لیکن اس لمحے یہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھوں کا دباؤ اور انداز کی شدت سامنے کھڑی لڑکی کی سنہری آنکھوں میں ننھے ننھے قطرے پیدا کر رہی ہے۔ حازم بھائی، اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ وہ اونچی آواز میں بولنا چاہتی تھی کہ ان کا انداز اسے ڈرا رہا ہے، لیکن آواز حلق کے گنبد میں ٹکرا کر رہ گئی۔ ہاں عزت، بولو، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ بولو نا، میں سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں میں کیسے اچھا لگتا ہوں۔ ان کی نگاہیں جیسے اس کے ہونٹوں پر ہی ٹکی تھیں، تبھی تو لرزتے ہونٹوں سے اپنے نام کی پکار جان گئے۔ انہیں اپنے نام کے بعد من پسند اظہار کی توقع تھی، سو ہاتھ اس کے کندھوں کو تھام چکے تھے۔ وہ اس انداز سے اس کے قریب ہو رہے تھے کہ اس پر چھاتے جا رہے تھے، اور اس کا کامنی سا وجود ان کے وجود کی گہرائی میں چھپتا جا رہا تھا۔ حازم بھائی، اب کی بار آواز کہیں اندر ہی دم توڑ گئی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنے نام کی پکار جان گئے تھے۔ عزت، چپ مت رہو، میں کہہ رہا ہوں، بولو، تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ انہوں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ان کے انداز میں شدت اور بے بسی بیک وقت نمایاں ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بولی بھی تو کیا؟ وہ چند ثانیے کے لیے حیران ہوئے۔ وہ کیا سننے کی تمنائی تھی اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے بعد ڈر کا لفظ اس کے دماغ میں اپنے صحیح وجود کے ساتھ پہنچا تو انہیں لفظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے جذبات میں کھڑکی میں ہوش کا سراغ کرتے ہوئے سامنے کا منظر دیکھا تو وجود دہل گیا۔ ان کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں وہ پڑپڑا رہی تھی۔ وہ آنکھیں جنہیں فرصت سے دیکھنے کی تمنا تھی اس پر برس رہی تھی۔ اس کا وجود کپکپا رہا تھا اور آنکھوں میں نافہم سا کوئی تاثر تھا۔ بھائی، وہ نہ جانے کتنے لمحے اسے اپنے حصار میں قید رکھتے کہ کنزا کی آواز نے رہی سہی مدہوشی ختم کر دی۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت جیسے ہی ڈھیلی ہوئی، وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر دور ہٹی۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ سالوں کا صبر لمحے کی لرزش کھا گئی تھی، اور وہ ان سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ وہ دیکھ پا رہے تھے، اور یہ تبدیلی تکلیف دہ تھی۔ عزت، میری بات سنو۔ وہ تبدیلی کے ڈر سے دوبارہ اسے وضاحت دینے کو آگے بڑھے، لیکن جتنی شدت سے وہ آگے بڑھے، وہ اتنی ہی شدت سے مزید چند قدم پیچھے ہوئی۔ عزت، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میری بات سنو۔ ان کے انداز میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ تم ابھی جاؤ یہاں سے، کنزا نے انہیں مضبوطی سے پکڑتے عزت سے کہا۔ وہ اب کنزا کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ وہ کتنے ہی دنوں سے وہ مسلسل کر رہی تھی۔ ان کے درمیان کتنی ہی لامعنی باتیں ہوئی تھیں، سو وہ اکثر باتوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی، لیکن اس لمحے وہ سب سمجھ گئی تھی۔ تم سب جانتی تھی نا، تمہیں سب کا معلوم تھا نا؟ وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحے پہلے کا منظر حقیقت تھا۔ وہ سر کو مسلسل انکار میں ہلا رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر ٹکائے سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے عزت وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ یہ کیا ہو گیا کنزا؟ اب انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ بھائی، ابھی آپ بھی جائیں یہاں سے، ہم بعد میں اس پر بات کرتے ہیں۔ امی یا خالہ کے آنے سے پہلے وہ انہیں یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کنزا، تم اسے سمجھانا کہ میں اسے… بھائی خاموش رہیں اور جائیں یہاں سے۔ حازم شفیق اس لمحے قابل رحم تھا، اور رحم کا جذبہ قدرت نے کوٹ کوٹ کر بہنوں میں ڈال رکھا ہے، تبھی تو وہ اسے یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی حالت دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کسی بھی مشکل میں ہارنے والا حازم ایک لڑکی کے لیے بے حال ہو رہا تھا، اور کنزا یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حازم شفیق ذہن کے وسط میں اپنی محبت کی داستان کھول بیٹھے تھے، اور اب داستان کی کتاب اٹھا کر واپس پلٹنا دشوار ہو چلا تھا۔ کارزار عشق میں سب لٹ چکا تھا۔ تاشفین اور عبدالودود دونوں سارے کام چھوڑ کر یہاں بیٹھے تھے۔ ان دونوں کا اس قدر علت میں آنا ہی یہ بتانے کو کافی تھا کہ معاملہ کس قدر گھمبیر تھا۔
اس پر مستزاد ان کے چہروں کے تاثرات حد درجہ سنجیدہ تھے۔ وہ یہاں دو ٹوک بات کرنے آئے تھے، لیکن پھپھو کی طبیعت کی خرابی کا جان کر ارادہ ڈاواں ڈول ہو رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر اس وقت اعصابی تناؤ کا شکار ہو رہا تھا تو ان پر کیا بیت رہی ہوگی، یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سیغم انہیں پھپھو کے کمرے میں ہی لے آیا، لیکن تاشفین نے اسے واپس نہیں جانے دیا۔ اسی لیے ان کے درمیان بیٹھا وہ بھی خاموشی کے پیچھے چھپی کہانی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ مجھے تفصیل سے سب بتا سکتے ہو، میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں۔ خاموشی کی دبی چادر کو رقیہ بیگم کی آواز نے چاک کیا۔ معاملہ بگڑ رہا ہے۔ یوں سمجھے ہم ایک دوراہے پر آ کھڑے ہیں جہاں کسی مضبوط فیصلے کی ضرورت ہے، اور وہ فیصلہ صرف آپ کر سکتی ہیں۔ تاشفین نے بڑے سلیقے سے تمہید باندھی، کیونکہ سامنے بیٹھی عورت کا پیلا پڑتا چہرہ انہیں لفظوں کو صفاق رکھنے سے روک رہا تھا۔ میں سن رہی ہوں۔ مختار احمد نے اسلم خان درانی سے ملاقات کی ہے اور مشتبہ کو ڈھونڈنے کی خاطر دونوں صلح کرنے کو تیار ہیں۔ درانیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں آپ بخوبی جانتی ہیں۔ اگر وہ دونوں صلح کر لیتے ہیں اور علاقے میں خون خرابہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ دونوں کبھی صلح نہیں کر سکتے۔ رقیہ بیگم کے لہجے میں یقین تھا۔ جی، خبر بھی یہ ہے کہ اسلم خان درانی نے کچھ شرائط رکھی ہیں جو مختار احمد پوری نہیں کر سکتا۔ سو فی الوقت صلح نہیں ہوئی، لیکن بہت جلد ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ درانی جو چاہتا ہے وہ دینا مختار احمد کے بس میں نہیں ہوگا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت ساری باتوں سے واقف ہیں، لیکن ابھی ان کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اسلم خان درانی کو میں مطلوب ہوں۔ وہ کسی شکاری کی طرح میری بو سونگھ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کر مجھ پر وار نہیں کر سکتا۔ مجھے پکڑنے کے لیے وہ جلد یا بدیر مختار احمد سے صلح کر لے گا، کیونکہ مختار احمد کے پاس مضبوط جواز ہوگا۔ اس کا جواز بڑے ابا کو بھی خاموش کروا دے گا۔ تاشفین انہیں مزید دلائل دے رہے تھے اور وہ بات کے اختتام تک ساری صورتحال سمجھ چکی تھی۔ اس سب کے بعد تمہاری کیا رائے ہے؟ توقع کے برخلاف وہ حوصلے سے بات کر رہی تھیں۔ ہم ہر طرف سے گھیرے جا چکے ہیں اور اب بڑے ابا کے سامنے معاملہ لائے بغیر گزارا نہیں۔ اگر ہم ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو دشمنی کی نئی لہر شروع ہو جائے گی اور آپ کی حفاظت کے لیے آدمی چاہیے ہوں گے۔ اتنی بڑی کارروائی بڑے ابا سے چھپی نہیں رہ سکے گی۔ واحد حل یہ ہے کہ ہم انہیں خود سب کچھ بتا دیں۔ اس طرح ہمیں ان کا خوف نہیں رہے گا اور ہمارا ساتھ بھی دیں گے۔ تاشفین ہر چیز تفصیل سے بیان کر رہے تھے تاکہ انہیں کوئی غلط فہمی نہ رہے، اور اگر انہوں نے خود ہمیں مختار احمد کے حوالے کر دیا۔ وہ سفید حویلی میں سالوں گزار آئی تھیں، وہ کچھ نہ کچھ تو جانتی تھیں۔ میرا نہیں خیال کیسا ہوگا۔ میں نے اکثر انہیں گزشتہ فیصلوں پر پشیمان دیکھا ہے۔ اب کی بار عبدالودود نے جواب دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ بڑے ابا سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں جو شاید تب وقت کی ضرورت تھے، لیکن وہ ان کے خلاف آج بھی کچھ نہیں بن سکتا تھا۔ اس سب سے پہلے میں ایک مزید کوشش کرنا چاہوں گی۔ اگر ڈوبنا ہی ہے تو ہاتھ پاؤں مارے بغیر کیسے ڈوب جاؤں؟ ان کے ہونٹوں پر بڑی شفاف سی مسکراہٹ پھیلی۔ عبدالودود نے ان کے چہرے کی پیلی پڑتی رنگت اور ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ بڑے ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ عورت اللہ کی سب سے نرم دل مخلوق ہے، لیکن اس کائنات میں سب سے زیادہ منتقم المزاج مخلوق بھی تمہیں عورت ہی نظر آئے گی۔ اور اس لمحے وہ بڑے ابا کی بات پر ایمان لے آئے تھے۔ لانے لگا تھا۔ کیا کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں تلاش کریں، میں مشتبہ کی شادی کرا دوں گی۔ ان کے آدھے ارمان تو اس کے نکاح کا سنتے ہی دم توڑ جائیں گے۔ وہ صرف اپنے دربار کے کاروبار کے لیے فکر مند نہیں، بلکہ وہ مشتبہ کی شادی بھی اپنی پسند کے گھرانے میں کر اپنی دولت کو دگنا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سب ارادے خاک میں ملاتی جاؤں گی۔ وہ پرعزم دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی بات نے جہاں سب کو امید کی نئی راہ دکھائی، وہیں عبدالودود کا دل بلیوں چھلنے لگا۔ نورالعین والا معاملہ لٹکتا جا رہا تھا اور وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر پایا تھا، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اس کے کچھ کہے بنا ہی بڑی امی کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اگر آپ کی نظر میں یہی حل بہتر ہو سکتا ہے تو آپ کو فوراً کوشش کرنی چاہیے۔ تاشفین نے ان کے فیصلے کی تائید کی۔ ماما، یہ بہت جلد بازی پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ اس ساری گفتگو کے دوران مشتبہ خاموش رہا، لیکن اب اس کا بولنا ضروری تھا۔
لیکن اسی میں ہم سب کی بہتری ہے مشتبہ۔ میں صرف تمہیں بچانے کے لیے یہاں کے مجبور اور بے بس لوگوں کو بے نام دشمنی کے سپرد نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اتنا ظلم کرنے کی ہمت نہیں، اسی لیے بہتر ہے میں وہ فیصلہ کر لوں جو شاید کچھ وقت بعد کے لیے محفوظ ہے۔ ان کی نگاہوں میں گہری سوچ کے منظر واضح تھے۔ آپ کی نظر میں یقیناً کوئی لڑکی ہوگی۔ تاشفین بچے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ رہی تھیں تو یقیناً ان کی نظر میں کوئی لڑکی بھی ہوگی۔ ہاں، مشتبہ کی کلاس فیلو ہے۔ تم لوگوں نے اس دن دیکھا تو تھا اسے عزت۔ ان کا جواب سوائے تاشفین کے سب کے لیے حیران کن تھا۔ عبدالودود منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑی امی کی خواہش، اپنی اور نور کی منگنی، بڑے ابا کا فیصلہ، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کس طرح انہیں اس سب سے باز رکھے۔ وہ خود کو بچا رہی تھی، لیکن اس سب میں اس کی زندگی کا کیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس کے گھر کا معلوم نہیں، ورنہ میں کل ہی چلی جاؤں۔ ان کا انداز متفکر سا تھا۔ ان کی اس بے خبری نے عبدالودود کو تھوڑا حوصلہ دیا۔ اس کے پاس کچھ وقت تھا، وہ کوئی حل نکال سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مشتبہ ہی نوری کو پسند کرتا ہوگا، لیکن اس وقت اس کی خاموشی اس خیال کی تردید کر رہی تھی۔ ہم اس دن انہیں گھر سے کچھ فاصلے پر چھوڑ آئے تھے، لیکن ایڈریس کا کیا مسئلہ ہے؟ عبدالودود کو معلوم ہی ہوگا، ہے نا عبدالودود؟ تاشفین اس کی جانب مڑے اور اس کے ساتھ ہی سب کی نگاہیں اس سے خود پر محسوس ہوئیں۔ اسے اس وقت پر افسوس ہوا جب اس نے بھائی کو عزت کے آنے کے متعلق بتایا، اور تاشفین پر شدید قسم کا غصہ آیا کہ انہیں سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ایک بار اس سے بات تو کر لیتے۔ نہیں، میں بھی اس دن آپ کے ساتھ تھا، بلکہ شاید راستے میں سو گیا تھا۔ مجھے تو بالکل بھی جگہ کا معلوم نہیں۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور لہجہ حد درجہ پر یقین دیکھ کر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکا، جبکہ تاشفین اسے گھور کر رہ گئی۔ اس کی اس قدر غلط بیانی پر انہیں شدید غصہ آیا تھا، لیکن اس وقت اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، البتہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تیار رہنے کا کہہ دیا۔ ماما، میری اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ کیا سوچ رہی ہیں؟ مشتبہ کو آخرکار بولنا پڑا۔ میں تمہاری ماں ہوں مشتبہ، تم مجھ سے سب کچھ چھپا سکتے ہو، مگر اپنی آنکھوں سے جھلکتے جذبے چھپانے میں ماہر نہیں ہو۔ وہ اس قدر یقین سے بولی کہ مشتبہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ مگر ماما، میں اس کی فیملی، اس کی پسند ناپسند کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ وہ نیا نکتہ اٹھا لایا۔ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ مشتبہ، تمہارے پاس اس کا نمبر ہے نا؟ میری اس سے بات کراؤ۔ ان کی بات پر عبدالودود دل محسوس کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا رقیہ زبیر احمد کی یادداشت پل میں غائب کر دے۔ ان کے پاس نمبر ہوگا، یہ تاشفین کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ جب چہرے پر تپتی نگاہوں کا احساس ہوا، اس نے چونک کر ارتکاز کی سمت دیکھا، اور حسب توقع تاشفین اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ آنکھوں میں اس کے لیے طنزیہ تاثرات تھے۔ آپ ان سے بات کر لیں، پھر جو آپ کا ارادہ ہو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ وہ الوداعی لمحے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیغم کی میت میں باہر نکل آئے۔ سیغم، خیال رکھنا، اور کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو فوراً آگاہ کرنا۔ گاڑی میں بیٹھتے سیغم کو ہدایات دینا نہیں بھولے تھے۔ آپ فکر نہ کریں تاشفین بھائی، اس نے انہیں تسلی دی۔ اسی لمحے عبدالودود آ گیا اور اس کے آتے ہی گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں خلاف توقع خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ موبائل میں کوئی نمبر ملانے میں مصروف تھے اور چند لمحوں میں دوسری طرف کال اٹھا لی گئی۔ نبیل، تم آفس میں ہی ہو؟ موبائل بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتا گاڑی میں جواب واضح سنائی دیا۔ میرے کمرے میں ایک سرخ رنگ کی فائل ہے، وہ مجھے ارجنٹ چاہیے۔ تم کسی طرح اسے اسکین کرا کے مجھے میل کر سکتے ہو؟ اس کی موجودگی کا جان کر انہوں نے اپنا کام کہا۔ اتنی ہی ارجنٹ ہے تو میں فائل تمہیں گھر بھجوا دیتا ہوں۔ گھر کیسے بھجواؤ گے؟ وہ تھوڑا حیران ہوئے۔ سعد علی چٹھا صاحب پچھلے 2 گھنٹوں سے زارا صاحبہ کے آفس میں براجمان ہیں، اور ان کی وجہ سے میرا کام بھی رکا ہوا ہے۔ تمہاری فائل کے بہانے انہیں بھیجوں گا تو میری گلو خاصی بھی ہوگی، ورنہ جس انداز سے وہ بیٹھے ہیں رات یہیں گزارنے کا ارادہ لگتا ہے۔ مقابل کے لہجے میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ جب کئی لمحے تاشفین کی جانب سے جواب نہ آیا تو عبدالودود نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ چہرہ غصے کی لالی میں ڈوبا اور شاید غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ جناب عالی، مجھے کوئی جواب دے دیجیے۔ اس کی خاموشی سے اکتا کر وہ بولا۔
تم رہنے دو، میں کل ہی دیکھ لوں گا۔ لائن کاٹ کر ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ وہ بڑے دھیمے مزاج کے انسان تھے۔ عبدالودود نے انہیں کم ہی ایسی حالت میں دیکھا۔ چچا جان کی موجودگی جس بات کا اشارہ تھی وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ چچا جان، آپ کیوں ہر کسی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ عبدالودود اس وقت خود سے ہم کلام تھا۔ عبدالودود، کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسے پکارا۔ جی بھائی۔ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، لڑکیاں اتنی بے مول نہیں ہوتی کہ انہیں پلیٹ میں سجا کر کسی دوسرے کے سامنے رکھ دیا جائے، اور یہ بات بھی دماغ کے کسی گوشے میں محفوظ کر لو کہ عزت کسی صنف کی محتاج نہیں، احترام قد و حال دیکھ کر نہیں کیا جاتا، اور چاہو تو ترازو میں رکھ کر تول لو، ہر طبقہ ہم وزن ملے گا، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ان کا دھیان تارکول کی سڑک پر تھا، لیکن الفاظ سامنے نظر آتی سفید حویلی کے میناروں سے اونچے تھے۔ رات گزر رہی تھی جب اذلان دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا۔ ساری رات سڈنی میں بارش ہوتی رہی تھی، سو موسم اچھا تھا۔ اس نے کمرے میں جانے کی بجائے کچن کا رخ کیا، کیونکہ موسم کی وجہ سے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ گزشتہ رات کی یادیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ کئی گھنٹوں بعد بھی وہ ان کے سنگ بہ رہا تھا۔ لامع مسکراہٹ، آنکھوں میں چھپی اعتراف کی سرخی کچھ بھی بھلانے کے لائق نہیں تھی۔ یہ اکیلے اکیلے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ ماما کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ آپ اس وقت کیوں اٹھیں؟ اس نے حیرانی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ آج رات بھی بلڈ پریشر بہت ہائی رہا ہے، کچھ دیر پہلے ہی طبیعت سنبھلی ہے، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کافی پی لیتی ہوں۔ انہوں نے تفصیل سے اپنے نہ سونے کی وجہ بتائی۔ آپ بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی، کتنی بار کہا ہے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، لیکن آپ مانتی ہی نہیں۔ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھا جس پر رت جگہ کی تحریر درج تھی۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی بناتا ہوں۔ اس نے جلدی سے کرسی ان کے سامنے رکھ کر انہیں بٹھایا اور الیکٹرک جگ میں پانی کی مقدار دگنی کر دی۔ تم ساری رات کہاں تھے؟ موسم بھی خراب تھا، مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ آپ میری وجہ سے پریشان تھیں؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، کیونکہ اکثر وہ اس کی وجہ سے اپنی طبیعت خراب کر لیتی تھی۔ پریشان نہیں تھی، بس تمہارا خیال آتا رہا۔ اب تمہاری ذمہ داری لامعہ پر ڈال دی ہے، بہت عرصہ پریشان رہ لی، اب وہ دیکھے گی تمہیں۔ ان کا لہجہ خوشگوار تھا جس نے اذلان کو اندر تک سرشار کر دیا۔ ہم دونوں نے رات کافی وقت اکٹھے گزارا، بہت ساری باتیں کی تھیں جو کبھی کہہ نہیں پایا، تو رات کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کافی کا کپ انہیں پکڑا کر وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تم دونوں ابھی تک اکٹھے تھے؟ وہ اس کے چہرے کی خوشی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ساری رات کسی خوبصورت مقام پر گزار دی جائے، لیکن وہ جس حد تک ڈرپوک ہے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ میں نے کئی بار کہا کہ میں انکل سے بات کر لیتا ہوں، لیکن اس کی واپسی کی ضد نہیں ٹوٹی۔ اسے گھر چھوڑ کر مائیکل کی طرف چلا گیا، وہاں سب کلاس فیلوز اکٹھے تھے، ان کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھا اور بارش رکتے ہی گھر واپس آ گیا۔ وہ انہیں جزیات سے سب بتاتا گیا۔ تم نے آفس جانے کے متعلق کیا سوچا؟ انہوں نے بنا کسی ہیر پھیر کے اپنی بات کی۔ ماما، ابھی میں یہ خوبصورت دن انجوائے کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ کس کے ساتھ انجوائے کرو گے؟ لامعہ یونیورسٹی میں ہوگی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھیں۔ اس کا وقت چرانا مجھے آتا ہے۔ آنکھوں میں چمک لہجے کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اذلان، تمہارے پاپا جلد از جلد تم دونوں کو اس مقدس رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں کام کے حوالے سے کچھ ذمہ داری دکھانی ہوگی۔ ابراہیم میرا بھائی ہے تو وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے اسے تشویش تو ہوگی کہ تم کاروبار کے حوالے سے کتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہو، اور سیدھی بات ہے کہ میں بھی اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ تم کمپنی جوائن کرنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچو۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ جو انہیں ٹالنے کی کوشش میں تھا، ان کا انداز دیکھ کر چپ رہ گیا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اب اس کی ایک نہ سنی جائے گی۔ میں کچھ دنوں تک آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے فی الحال انہیں مطمئن کرنا چاہا، ورنہ ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ کچھ دنوں تک نہیں اذلان، مجھے کل سے تم اس آفس میں نظر آؤ۔ وہ شاید طے کر چکی تھی، آج اس کی ایک نہیں چلنے دیں گی۔ آپ کہتی ہیں تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ وہ ان کی مسلسل تکرار سے زچ ہونے لگا۔ اذلان، لہجہ تیز ہوا۔ اوکے ماما، میں کل سے چلا جاؤں گا۔ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ وقت پر سو جانا۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے بکھیرتے وہاں سے چلی گئیں تو اس نے سکون کی سانس خارج کی۔
گھڑی پر وقت دیکھا تو 5 بج جانے کا اعلان ہو رہا تھا۔ دھیان کی پرواز فوراً لامیا کی جانب گئی کہ یقیناً وہ اس وقت سو رہی ہوگی۔ مجھ سے بنتا ہوا تو تجھ کو بناتا ہوا میں، گیت ہوتا ہوا تو گیت سناتا ہوا میں۔ اس نے موبائل نکال کر دل کی کہانی شاعری کی زبان اس کو لکھ کر بھیجی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے کتنے ہی لمحے وہ منتظر رہا کہ شاید کوئی جواب آ جائے۔ محترمہ سو رہی ہوں گی، 10 جگہوں کے عذاب تو ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس نے خود کلامی کی اور کچن سے نکلتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عشاء کی اذان کے ساتھ ہی حویلی کی چہل پہل ختم ہونے لگی تھی۔ حویلی کے مکین ہی کتنے تھے جس کے لیے ملازموں کی بھاگ دوڑ کی ضرورت پیش آتی۔ عائشہ بیگم اپنے زیادہ تر کام خود کرتیں۔ نبیل کبھی حویلی آیا نہیں تھا۔ اسلم خان درانی تھے جو ملازموں کی جان خوش کیے رکھتے تھے اور ان کے مہمانوں کی آمد و رفت مصروفیت کے پہلو نکالے رکھتی تھی۔ عائشہ بیگم نے نماز پڑھی اور حسب معمول نبیل سے بات کی۔ اس کی خیریت معلوم کر کے فون بند کیا۔ ایک چکر حویلی کا لگانے کے ارادے سے اٹھنے والی تھیں جب دروازے پر دستک دے کر رکھی اندر داخل ہوئی۔ رکھی اسلم خان درانی کی خاص ملازمہ تھی جس کا کرخت چہرہ عمر کی قید سے بے نیاز تھا۔ خیریت؟ عائشہ بیگم رکھی سے فاصلہ ہی رکھتی تھیں، سو اس وقت اس کی آمد پر چوکنا ہوئیں۔ خان صاحب تانوں بلا رہے نے۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں آنے کا مقصد بتایا۔ کہاں ہیں وہ؟ وہ فوراً اپنی چادر سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئیں کیونکہ رکھی سے کچھ بھی پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اپنے کمرے وچ بیٹھے نے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کی دوسری سمت چل پڑیں۔ دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کمرے میں دبے پاؤں ناشتی سنجیدگی گفتگو کی نوعیت کے کئی پہلو کھول رہی تھی، لیکن ان کے بولنے کی منتظر تھیں جن کی توجہ اس وقت اپنے سگار پر مرکوز تھی۔ عائشہ، تم سالوں سے اس حویلی میں رہ رہی ہو۔ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس حویلی میں ہمیشہ عزت اور محبت ملی ہے، کسی چیز کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی، وگرنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نعیم کے مرنے کے بعد تم سے نبیل کو چھین کر حویلی بدر کر دیا جاتا، لیکن میں نے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میرے علم میں کئی بار تمہاری مشکوک حرکات لائی گئی ہیں، لیکن میں نے تمہارے معاملے میں ہمیشہ درگزر سے کام لیا۔ میں جانتا ہوں تم نبیل کے متعلق فکر مند رہتی ہو، اسی لیے حویلی کے معاملات پر نظر رکھنے کی کوشش کرتی ہو۔ اس کی باتیں عائشہ کے لیے کڑوے گھونٹ کی مانند تھیں جسے وہ نہایت خاموشی سے اپنے حلق میں اتار رہی تھیں۔ اس حویلی سے جتنے لوگ فرار ہوئے، جتنے لوگوں نے ہماری کمر میں چھرا گھونپا، جتنوں نے ہم سے غداری کی، تم ان سب کی ساتھی رہی ہو۔ یہ الزام ہے اور نہایت گھناؤنا الزام ہے۔ اب خاموش رہنا مشکل تھا، سو نہایت مضبوط لہجے میں اپنی صفائی دی۔ اچھا، ساتھی نہ سہی لیکن ان کے اقدام سے باخبر تو تھیں۔ انہوں نے چھپتی نظر ان پر ڈالی۔ اگر باخبر ہونے کی بات ہے تو وہ آپ مجھ سے زیادہ تھے۔ عائشہ بیگم کے جواب نے مقابل بیٹھے انسان کو چوکنا کر دیا۔ وہ سالوں سے اس حویلی میں خاموشی کے لبادے میں ملفوف عائشہ کے متعلق غلط فہمی کا شکار رہے۔ وہ اسے جس آسانی سے گھیرنے کی سوچے ہوئے تھے ویسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹے کی وکالت کا تم پر خوب اثر ہو رہا ہے، یہ تعریف تھی یا طنز سمجھ میں نہ آیا۔ بیٹے کا سایہ تو کم ہی نصیب ہوتا ہے، زیادہ وقت تو اس حویلی میں آپ کے زیر سایہ گزرتا ہے۔ ان کا جواب اسلم خان درانی کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ چلو، اگر مجھ جیسے داؤ پیچ سیکھنے کی دعوے دار ہو تو سیدھی اور دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ عائشہ بیگم کی جرأت انہیں ایک آنکھ نہ بھائی۔ سگار کو اپنے ایک جانب رکھتے وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ مجھے کل کے بچوں نے بیوقوف بنایا، میری ناک کے نیچے کھیل کھیلتے رہے اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ اب قدرت نے مجھے سب کچھ سود سمیت واپس دینا چاہا ہے تو میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سارا فائدہ نبیل کا ہے۔ وہ میرا اکلوتا وارث ہے، میرے بعد سب کچھ اسے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ بڑی مہارت سے دانہ ڈال رہے تھے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ سمجھ تو سب رہی تھیں لیکن ان کے ارادے جاننا چاہتی تھیں۔ تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ بیوقوف عورت! عائشہ بیگم کے اس قدر بھولے پن پر وہ جوش میں آئے۔ جی، میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی کہ آپ کس لحاظ سے میرا ساتھ چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ نے جو بھی ارادے ظاہر کیے ان میں مجھے اپنا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ دنیاوی خداؤں کو ذکر کرنے کا لطف بھی نرالا ہے، اور یہ لطف عائشہ بیگم بڑی دھونس سے محسوس کر رہی تھیں۔
مجھے عالیہ اور ندیم کے بچوں کی خبر چاہیے، ان بگوڑوں کا ہر حال میں سراغ لگانا ہے۔ سگار اٹھا کر واپس لبوں میں دبا لیا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ان کی کوئی خبر یا سراغ ہوگا تو آپ غلط ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ سالوں اس لمحے سے ڈر میں جی رہی تھی اور فیصلہ بھی سالوں پہلے کر لیا تھا۔ تمہارا بیٹا کس دن کام آئے گا، شہر میں ہے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ اب گفتگو زور زبردستی پر آن پہنچی تھی۔ ایسے کئی آدمی آپ کے پاس ہیں جو آپ کا یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نبیل کو ہی کیوں اس معاملے میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ان باتوں کا پردہ ہٹا رہے ہیں جو اس کے علم میں نہیں؟ آج تک تم دونوں ماں بیٹا میرے کسی کام نہیں آئے۔ سالوں سے اس حویلی میں رہ رہے ہو، مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، کبھی تو وہ سب حلال کرنے کا سوچو۔ مجھ سے نہ صحیح اپنے بیٹے سے تو وفاداری نبھاؤ، کیوں اس کے آباء و اجداد کا خزانہ اس سے چھین رہی ہو؟ بس یہیں تک تھا، وہ کسی کی دوسری بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ تو عائشہ کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اتنی دیر سامنے بٹھایا اور اس کی کڑوی کسیلی سن لی۔ اپنی زندگی اس حویلی کو دے دی، آپ کا اکلوتا وارث آپ سے دور نہیں کیا، اسے آپ کی عزت کرنا سکھایا، محبت نہیں سکھا سکی کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ کون سی وفاداری چاہیے آپ کو؟ میری ساری زندگی کھا کر بھی آپ کو میری نمک حلال ہونے پر یقین نہیں تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ اب بھی ضبط کا دامن تھامے ہوئے تھی، البتہ الفاظ میں کڑواہٹ اتر آئی تھی۔ وہ کرسی دھکیلتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے قدم نہ نکالنا، ورنہ اپنے عمل کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس بار کھلی دھمکی تھی جس کی انہیں امید تھی۔ میں ہمیشہ سے اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہی ہوں۔ ویسا ہی دو ٹوک جواب دے کر وہ ان کے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ کمرے کے باہر رکھی ہمیشہ کی طرح سر اٹھائے اور سینہ تانے کھڑی تھی۔ یہ غیبتیں اور دو نمبریاں کرنا چھوڑ دے رکھی، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کر تاکہ چہرے سے چمٹی پھٹکار ختم ہو۔ غصہ بے انتہا تھا اور غصے کی زیادتی نے رکی کا انجانا سا خوف بھی ختم کر دیا۔ وہ رکی منہ کھولے اس انہونی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر کتنی دیر ٹہلتی رہی لیکن غصہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹی، لیکن نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سب چہرے آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے جن کے وجود سے یہ حویلی انسانوں کا مسکن لگتی تھی۔ چچا جان اور ان کے بچے، پھوپھی اماں اور ان کی نصیحت بھری باتیں، نعیم اور ان کی گود میں کھیلتا نبیل، یہ حویلی کبھی کہکوں سے گونجا کرتی تھی۔ سالوں بعد بھی سب چہرے ان کی یادداشت میں محفوظ تھے۔ ان سب کو یاد نہ کرنے کے دعوے ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئے تھے۔ وہ رو رہی تھیں اور بے تحاشا رو رہی تھیں۔ ہر سسکی پر کسی اپنے کا نام تھا۔ کئی لمحے رونے کے بعد دل کا غبار کچھ کم ہوا تو دھیان کی پرواز نبیل کی جانب چلی گئی۔ انہوں نے فوراً کال کی اور اپنا دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ حویلی آنے سے منع کر دیا۔ وہ لمحے میں ان کا رویا لہجہ پہچان گیا، لیکن کسی نہ کسی طرح انہیں مطمئن کرتے فون بند کر دیا تھا۔ موبائل پر مسلسل بجتے الارم نے اس کی گہری نیند پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ لامعہ نے مندی مندی آنکھوں سے موبائل کی چمکتی اسکرین پر وقت دیکھا تو نیند کی خواہش وقت سے اڑ گئی۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ اس کے 2 لیکچرز کا وقت ختم ہو چکا تھا اور شو شروع ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ جلدی سے بستر سے اتری اور واش روم کی جانب بھاگی۔ اس نے عجلت میں منہ ہاتھ دھویا اور جو کپڑے سامنے نظر آئے پہنتے نیچے بھاگی۔ ماما ماما، وہ سیڑھیوں سے ہی چیختے نیچے آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے لامعہ؟ یہ کیا افراتفری مچائی ہوئی ہے؟ وہ اس کو عجلت میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ماما آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میرے لیکچرز مس ہو گئے اور اب شو بھی مس ہو جائے گا۔ وہ نے جواب دیتے دروازے کے پاس رکھے جوتے کھڑے ہی پہن رہی تھی۔ ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ وہ اس کے قریب آئیں۔ بالکل وقت نہیں ہے ماما۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چھتری اپنی جگہ پر نہیں تھی جس کی اس کو اس وقت ضرورت تھی۔ لامعہ، وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ ان کی حیرت سے بھرپور آواز پر ٹھہر گئی اور پریشان نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ وہ پرتجسس اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ماما مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کا احتجاج قابل اثر نہیں تھا کیونکہ وہ مسلسل سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کہاں سے آئی یہ انگوٹھی؟ ان کے اسرار پر وہ عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ اس کے پاس تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں تھا اور جلدی میں بتانے سے بات بگڑ سکتی تھی۔ انہیں دکھ پہنچ سکتا تھا کہ ان کی اتنی سپورٹ کے باوجود انہیں بتائے بنا یہ سب ہوا۔
وہ رات اذلان نے وہ نظر چرا گئی۔ اذلان نے گفٹ کی ہے تو یہ بتاتے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ان کے چہرے پر عیاں ہوتی شرارت وہ بہت دیر سے سمجھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ اچھا یوں پاگلوں کی طرح مت بھاگو، تمہارے پاپا گھر ہیں، ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کی گال پر پیار سے تھپکی دیتے انہوں نے ابراہیم کی موجودگی کا بتایا تو اس کی ساری پریشانی ہوا ہوئی۔ تو کہاں ہیں وہ؟ انہیں کہیں نہ جلدی چلیں۔ وہ ان کے پیچھے لاؤنج کی جانب دیکھنے لگی۔ آ گیا ہوں، پریشان مت ہو فاطمہ، اللہ حافظ۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر نکل گئے تو لامیا ان سے گلے ملنے آگے ہوئی۔ تم بھی اس کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لے لینا۔ وہ اس کے کان میں قریب ہو کر بولی۔ میں اس کے جیسا مہنگا گفٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کے منہ لٹکائے اس قدر بے چارگی سے بولی کہ بے ساختہ ان کی مسکراہٹ امڑ آئی۔ ایک منٹ رکو۔ وہ عجلت میں واپس گئی اور تھوڑی دیر بعد ان کے ہاتھ میں بینک کارڈ تھا۔ یہ لو اور اچھا سا تحفہ اس کے لیے خریدو، لیکن ایسا پیارا منہ کبھی کبھی بنا لیا کرو، اچھا لگتا ہے۔ ان کی بات پر وہ ویسا ہی چہرہ بناتے جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی کہ آج دن کا آغاز کافی خوشگوار تھا۔ ابراہیم عام طور پر محتاط ڈرائیو کرتے تھے، لیکن لامیا کی تاخیر کے باعث انہوں نے رفتار تیز رکھی۔ یونیورسٹی تک انہیں تاخیر ہو چکی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی لامیا کو اکیلے پہنچتے ہوئی تھی۔ تھینک یو پاپا۔ آج اس کے احساسات اور الفاظ میں ہم آہنگی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر نہایت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ویلکم۔ انہوں نے بھی خوش دلی سے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کا شکریہ قبول کیا۔ ان کا انداز وہ کتنے ہی لمحے ساکت کھڑی دیکھتی رہی۔ یہ سب خوبصورت تھا اور دل کے نہایت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ساری مصروفیات بھول جائے اور انہیں یہاں کھڑی بس دیکھتی رہے۔ یہ پیاری لگ رہی ہے۔ وہ ان کی بات پر چونکی اور ان کے اشارے کی جانب دیکھا۔ یہ انگوٹھی آج کا گرم موضوع بننے والی ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئے۔ اوکے گڈ بائے۔ ان کے جاتے ہی وہ کیمپس کی طرف بڑھی۔ وہ تیزی سے ریڈیو آفس تک پہنچنا چاہ رہی تھی کہ کوئی اسے اپنا ہم قدم محسوس ہوا۔ جوتوں پر نظر پڑتے وہ جان گئی کہ آنے والی سبین تھی۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، وہ حال چال پوچھے بنا شروع ہو گئی۔ ہاں یار، آج لیٹ ہو گئی۔ اس نے قدموں کی رفتار تیز ہی رکھی۔ میں نے کسی سے سنا جب محبت ہوتی تو ایسے ہی ہوتے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی بہت بڑا فلسفیہ بیان دیا۔ کوئی ایسا فلسفہ بتاؤ جس سے تمہاری اردو ٹھیک ہو جائے یا تم اردو بولنا چھوڑ دو۔ وہ اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش میں ہی تھک جاتی۔ تب میں کسی سے محبت کرے گی جب ٹھیک اردو بولے گی۔ اس کی راگنی محبت سے شروع ہو کے محبت پر ختم ہوتی تھی۔ جب پہلے آتا ہے تب بعد میں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سبین کو غائب کر دے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر چیخی۔ آسمان سے ٹپکا تھا۔ اور اب یہاں سے جاؤ۔ وائس آف سڈنی کا آفس آ چکا تھا، سو اس نے سبین کو چھوڑا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ شو انچارج سے معذرت کرتے اس کی ڈانٹ سننے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی اور تب اچانک احساس ہوا کہ اس نے شو کی کچھ خاص تیاری نہیں کی۔ اس نے سر اٹھا کر شیشے کے اس پار دیکھا جہاں انچارج اس کے تیار ہونے کی منتظر تھی۔ مس تھاس آج مجھے مار ہی ڈالیں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی موبائل دیکھنے لگی اور تبھی اذلان کے میسج میں سے اپنے لیے جائے پناہ نظر آئی۔ اس نے اذلان کی بھیجی ہوئی غزل سے شو کا آغاز کیا اور کیا ہی جاندار آغاز تھا۔ اس غزل کے بعد ڈاکیومنٹری چلنے لگی جسے وہ کچھ دن پہلے تیار کر چکی تھی۔ اسے کچھ وقت میسر تو ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے لیے مواد اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو جتنا مصروف کرنا چاہ رہی تھی، سوچیں بھٹک بھٹک کر اس کے اختیار سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اذلان کے ساتھ کو اپنے لیے مشکل سمجھتی تھی اور طے کر چکی تھی کہ اس کی زندگی میں اذلان صرف ایک دوست کے دائرے میں رہے گا، لیکن اس کے سب ارادے اذلان کی شدتوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ جس انسان سے بھاگ رہی ہے وہی اس کا مسیحا ہے، اس کے درد کی دوا اسی کے پاس ہے۔ اذلان کی وجہ سے طیبہ پھپھو کا رویہ بدلا اور اسی ایک چیز نے مجھے وہ والے ابراہیم ٹورانی دلا دیے جنہیں میں نے اپنے بچپن میں دیکھ رکھا تھا۔ ماما اور پاپا میں اس کی وجہ سے اختلاف نہیں ہو رہے تھے۔ پاپا کی نگاہوں میں اب میرے لیے شکوے نہیں تھے اور محبت کی مدھم شعاعیں نظر آنے لگی تھیں۔ میں تمہاری کس کس نوازش کا شکریہ ادا کروں گی اذلان؟ ڈاکیومنٹری ختم ہو چکی تھی، سو اس نے خود کو سوچوں کے حصار سے نکالا اور دھیان شو کی جانب مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
وہ نازنین تھی، تبھی تو ہفتوں گزر جانے کے بعد بھی اس کے چاہنے والے اس کے منتظر رہتے تھے۔ اس کے دیوانے ہر شام آس کے نئے دیے جلائے اس کی چوکھٹ پر آ بیٹھتے اور شام سے رات ڈھلتے ان کا انتظار موم کی طرح پگھل کر بہہ جاتا۔ اس شام بھی کوچہ نازنین میں گلاب کے گجرے بک رہے تھے۔ دیوانے گجروں کا ڈھیر لیے اس کے در پر حاضری دینے آئے تھے۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح نین تارا تسلی دے رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو تماش بین بے چین ہونے لگے اور تبھی سنہری چلمن اٹھاتی سہج سہج کر چلتی ماہرواں ان تماشائیوں کے مابین آ بیٹھی۔ طبلے پر تھاپ پڑی اور نازنین کے لبوں کی حرکت ہوئی اور وہ سما باندھا کہ تماش بین ہوش میں نہ رہے۔ نازنین کے لہجے میں سوگ تھا، الفاظ میں ایسی آگ کہ نین تارا جل جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ نین تارا کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فتح کا جشن منانے کا سوچ رہی تھی، لیکن اس کا انداز کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اس نے اپنا آخری حربہ آزمانا چاہا اور چال چلتے اسے اندازہ نہیں تھا کہ مہرہ چال جیتے گا یا نہیں، لیکن کامیابی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پر تھی جب کوٹھے کی مالکن نے راشی کو سرساز کی ذمہ داری سونپی، اور وہ بھی تو اس وقت ماں کا سجیلا نوجوان تھا۔ اس کی طبلے کی تھاپ اور نین تارا کے قدموں کا دھمک آپس میں ایسے ججے کہ ان دونوں کا نام دور دراز کے کوٹھوں پر گونجنے لگا۔ کئی سال اس نے کوٹھے پر راج کیا، صرف کوٹھا ہی نہیں اس کا تخت تو راشی کے دل پر بھی قائم تھا۔ وہ نگاہوں کی زبان سمجھتی تھی، اپنے وجود پر اس کی لپٹ لپٹ جاتی نظروں سے واقف تھی، لیکن کچھ حاصل نہیں تھا۔ سو اس کی والہانہ اداؤں کو درخور اعتنا جانا۔ وہ اپنی پذیرائی میں اس قدر مست تھی کہ اپنی جگہ لیتی نئی کلیوں کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ جوان تھی لیکن اس کی جوانی کو نوجوانی کی نوخیزی کھا رہی تھی۔ مالکن کے انداز بدلنے لگے تھے۔ یہ صورتحال اس کے لیے خطرناک تھی، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے بھی غم بھلانے کو جام پکڑا اور اسی مدہوشی میں راشی سے جا ٹکرائی۔ وہ تو کب سے اس عنایت کا طلبگار تھا۔ وہ جام پی کر بھول رہی تھی اور راشی اس کے وجود میں گم ہو کر دنیا بھولنا چاہتا تھا۔ اس غم میں ڈوبا اور دوسرا خوشی میں پاگل۔ رات کی تنہائی میں غم کی نہر خوشی کے دریا میں ڈوب گئی، لیکن وہ پہلی اور آخری رات تھی۔ نین تارا کے وجود پر راشی اپنی مہر لگا چکا تھا۔ چند مہینے گزرے تھے کہ نین تارا کا وجود پھولنے لگا۔ اس کے بدہیئت ہوتے جسم نے وہ راز کھولا جس کا خدشہ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ اس رات کی نشانی اس کے وجود کو جونک کی طرح چمٹ چکی تھی۔ روتی پیٹتی حقیقت کو قبول کر گئی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن دل سے ملال جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ کہاں وہ تاروں پر کمند ڈالنے والی اور کہاں وہ کلموہا راشی۔ قسمت کو کوسنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ یا شاید اس رات کو نازنین کا وجود نین تارا کو دوبارہ ہمت دلا گیا۔ وہ حسین تھی لیکن اس کی بیٹی چاند کا ٹکڑا تھی۔ نین تارا کا عروج ختم ہو چکا تھا، لیکن اس نے نازنین کے روپ میں اپنے سکے کی گونج وقت سے پہلے سن لی تھی۔ مالکن کو اجل نے لقمہ بنا لیا اور ادھر ہی رکاوٹ کو ہٹاتے ہوئے راشی کی مدد سے وہ کوٹھے کی مالکن بن گئی۔ وہاں اس کے رعب دار وجود کے سامنے تو چرا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی حکومت کا آغاز ہوتے ہی راشی کی قسمہ پرسی کے دن آ گئے۔ سرساز کی ذمہ داری نئے لوگوں پر بانٹ دی گئی اور وہ صرف ایک کمرے کا ہو کر رہ گیا۔ جام اور تاش کا سہارا نہ ہوتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ وہ چھپ کر کبھی کبھار نازنین کو دیکھ لیتا تو اس پہلی اور آخری ملاقات کی کہانی نگاہوں میں جھلملانے لگتی۔ وہ چاہتا تو کسی بھی دامن میں چھپ سکتا تھا، لیکن نین تارا کے بعد دل میں کوئی سمائے نہیں، اس کے وجود کی خوشبو کے بعد کوئی عطر باہر نہیں۔ وہ سالوں بعد بھی اس کی نظر کرم کا منتظر تھا۔ اب دل ذوق کے چراغ بجھنے لگے تھے کہ نازنین کے انکار نے اس کی قسمت پھر سے جگا دی۔ نین تارا اس کے پاس آئی کہ وہ اپنی بیٹی کو راضی کرے۔ اس کی خواہش نین تارا پوری نہیں کر سکتی تھی اور پیسوں کا لالچ اسے نہیں تھا، کیونکہ پیسہ تو نازنین نے اسے بہت دے رکھا تھا۔ نین تارا بار بار آتی رہی اور وہ بار بار اپنا مطالبہ دہراتا رہا۔ وہ گلی کوچوں میں سنا یہ شعر سناتا اور نین تارا کے ضبط کا امتحان لیتا۔ نازنین ان کی بیٹی تھی، انہی کی طرح ضد کی پکی، سو نین تارا کو ہار مانتے بنی۔ اس کی ہار راشی کے سالوں کے انتظار کا پھل تھی۔ وہ دریا کے دو کنارے ایک بار پھر کسی مقام پر آ ملے۔ ایک طویل صبر آزما انتظار کے بعد اس نے دل کی چاہ پا لی تھی۔ وہ الگ بات کہ ارمان پہلے سے جوان نہیں تھے۔ یہ پہلے سا وقت نہیں تھا، لیکن دل کی ضد کے سامنے وقت کی کہانیاں کون سنتا ہے۔
وہ دونوں الگ الگ کونوں میں بیٹھے اپنی سوچوں میں گم ہونے کے ساتھ محفل کی جولانی کا مزہ لے رہے تھے۔ اس سب ہلے گلے سے پرے ایک ویران کونے میں تیسری جنس کا انسان گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کا اس خوشی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اپنے چاند پر گرہن لگ جانے کا غم منا رہا تھا۔ اس کا وجود نین تارا کی ہار پر آبلا پا تھا۔ وہ دنیا میں نازنین کا غمخوار تھا۔ وہ لالی تھا اور نازنین کے دکھ میں شامل ہونے والا لالی ہی ہو سکتا تھا۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹ بدل بدل کر جسم تھکنے لگا تھا۔ ان کے پہلو میں بیٹھا وجود مطالعے میں مصروف ہونے کے باوجود ان کی بے چینی سے واقف تھا اور کتنی دیر منتظر رہنے کے بعد خود ہی سوال کر بیٹھے، آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ آپ تو باہر کے جھمیلوں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ حویلی کی کچھ خبر ہی نہیں۔ نیند زبردستی آ نہیں سکتی تھی سو انہوں نے اٹھ کر بیڈ کی بیک سے کمر لگا لی۔ کیا پھر سعد نے کچھ کر دیا؟ انہیں معلوم تھا حویلی کے امن میں دراڑ ڈالنے والا سعد کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کون میرا سکون تباہ کر سکتا ہے؟ کچھ دن پہلے اس نے بیوی کا گلا دبانے کی کوشش کی، وہ تو شیما نے مجھے خبر نہیں ہونے دی، لیکن آج اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ ہسپتال لے جانا پڑا۔ سعد کی حرکت ان کے سینے میں آنے کی طرح چبھ رہی تھی سو انہوں نے حضور کو سب بتا دینے میں بہتری سمجھی۔ اب کیسی حالت ہے اس کی؟ انہیں بھی تشویش ہوئی۔ بظاہر بہتر ہے لیکن میرے دل میں جانا سا خوف بیٹھ گیا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ان کی نگاہوں میں حور کا زرد چہرہ آ گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں بچوں کو جلد از جلد کسی رشتے میں باندھ دوں۔ حضور کا پرسوچ لہجہ انہیں بے چین کر گیا۔ یہ خیال آپ کو کیوں آیا؟ مطلب سعد کی حرکت سے بچوں کے رشتے کا کیا تعلق؟ جو وہ نہیں چاہتی تھیں بات گھوم پھر کر وہیں آ رہی تھی۔ سعد کی وجہ سے میں خود پریشان ہوں۔ وہ آفس میں عبدالودود کی موجودگی برداشت نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے ان کے اختلافات کھل کر سامنے آئے، میں عبدالودود اور نور کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں۔ شاید بچی کا سوچ کر ہی سعد کو ٹھنڈا پڑ جائے۔ یہ حویلی ان کی عمر بھر کی ریاضت تھی اور دونوں بھائیوں میں ذرا سی ناچاکی حویلی کا غرور خاک میں ملا دیتی۔ اسے بچی کا خیال آنا ہوتا تو سالوں پہلے آ جاتا۔ سعد وہ رسی ہے جس کے بل کبھی نہیں جاتے۔ وہ بیٹے سے حد درجہ دل برداشتہ تھیں۔ اچھا آپ یہ فکریں چھوڑیں اور سو جائیں، میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ انہوں نے وقت کی تیز رفتاری کو دیکھ کر انہیں سونے کا مشورہ دیا۔ آپ سے ایک گزارش ہے۔ ان کا انداز ملتجیانہ تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنی مرضی سے بچوں کا فیصلہ لیا۔ میں اس وقت خاموش رہی، لیکن اب نکاح کے فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، اسے میری گزارش سمجھیں یا فریاد۔ انہیں شاید اب بھی کوئی موہوم سی امید تھی۔ اس کام میں تاخیر مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ وہ متامل سے نظر آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے مشکل کی بجائے بہت سوں کا بھلا ہو جائے۔ انہوں نے چند لمحے اپنی نصف بہتر کا چہرہ بغور دیکھا۔ شاید کچھ کھوجنے کی کوشش کی تھی جو فی الحال ناکام رہی تھی۔ انہوں نے کچھ بولنے کے بجائے اس بات نے سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی دوبارہ دراز ہو گئی تھیں۔ نوری گہری رات کے اندھیرے میں گم ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لاؤنج کے اندھیرے میں میز پر لیمپ کی مدھم روشنی اتنی واضح نہیں تھی اور اسی کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اپنی حالت زار پر الفاظ ایک ردھم کی طرح اس کے ذہن میں اتر رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی یہ الفاظ بھی اس کے وجود کی طرح بے معنی ہیں۔ لیکن نہ جانے دل میں کیا سمایا کہ ایک ہاتھ میں پکڑی ڈائری یہ الفاظ محفوظ کرتی گئی۔ کتنی دیر وہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہی۔ ایک بار پھر پھڑپڑاتے صفحے پر تحریر نمبر ملانے لگی۔ اس بار بھی پہلے کی طرح نمبر بند ہونے کی نوید تھی۔ وہ یہ نمبر ملاتے ملاتے تھکنے لگی تھی، لیکن جواب ندارد۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اس نمبر کے مالک سے بات کرنے کے لیے بے چین کیوں تھی۔ شاید جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، وہ جس سے سالوں بعد بھی حورالعین کو اس قدر یقین ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جس کے متعلق وہ کہہ رہی تھی کہ ساری دنیا چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑے گا۔ ذہن دوبارہ سے انجانی سوچوں کی جانب رواں دواں تھا۔ جب ہلکی سی نوک کے ساتھ لاؤنج کی مدھم روشنی میں اضافہ ہوا، وہ چونک کر اس جانب دیکھنے لگی۔ نوری یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تاشفین نے پریشان کن انداز میں اس سے پوچھا۔ ویسے ہی۔ اس نے فوراً ڈائری اپنے پیچھے چھپائی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کیا چھپا رہی ہو؟ اس کی مکمل احتیاط کے باوجود اس کی حرکت دیکھ چکے تھے۔ ڈائری ہے، وہ دیکھ چکے تھے، تو چھپانا بے سود تھا۔
وہ اس کے قریب بیٹھتے نہایت غور سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہے ہوں، پریشان ہو۔ اصولاً تو انہیں وجہ پوچھنی چاہیے تھی، کیونکہ پریشانی اس کے چہرے پر رقم تھی، تھوڑی سی۔ نہ جانے اس کے اپنائیت بھرے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ اس کا خود ساختہ خول ڈٹک گیا۔ اس کے اعتراف پر دونوں ہی حیران تھے۔ اگر پریشان ہو تو اپنے بھائی کو پریشانی نہیں بتاؤ گی؟ تاشفین نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں اتنی محبت تھی کہ بے ساختہ اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ وہ کتنے ہی پل خاموش رہی۔ اس کے ارد گرد کتنی محبتیں تھیں جن کو اس نے نظر انداز کر رکھا تھا، سب کے خلوص کو بے مول کرتی۔ وہ ان دو افراد کے غم میں گھل رہی تھی جنہیں خود اپنی پرواہ نہ تھی۔ وہ ساتھ کا بدلہ اپنے ساتھ ساتھ ان بے ریا لوگوں سے بھی لے رہی تھی۔ ایک نمبر پر کال کرنا چاہتی ہوں، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے بتا دیا۔ یہ سب اس کے اپنے تھے اور انہی کے سہارے اس نے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا مجھے نمبر دکھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے چپ چاپ ڈائری ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اپنے موبائل سے وہ نمبر ملایا، لیکن نمبر بند تھا۔ کیا یہ کوئی خاص نمبر ہے؟ وہ اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں اس نمبر سے لوکیشن کا پتہ کروا لوں گا، تو پھر جا کر ڈھونڈ لیں گے اس نمبر والے کو۔ ویسے نام کیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ سرسری انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ رات کے اس پہر چوری چھپے فون کرنا ان کے ماحول میں عام بات نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں نوری کے متعلق انہیں کوئی غلط خیال نہیں آ رہا تھا۔ لالی، اس نے چھوٹا سا نام بتا دیا جو اس کے حواسوں پر کئی دنوں سے سوار تھا۔ یہ کیا نام ہے؟ وہ اتنے عجیب و غریب نام پر ہنسنے لگے۔ چلو ڈھونڈتے ہیں اس لالی کو۔ اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دیتے انہوں نے بات ختم کی۔ ویسے یہ لفظوں کے ساتھ کب سے کھیلنے لگی؟ کئی لمحوں سے جس چیز کو نظر انداز کر رہے تھے اس کے متعلق پوچھ بیٹھے۔ وہ بھائی جان بس ایسے ہی لکھ دیا۔ وہ بے انتہا شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ کوئی وہاں آ جائے گا تو ایسی حرکت نہ کرتی۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہوتا، اس انسان کے شوق پر منحصر ہوتا ہے۔ بلکہ شوق بھی نہیں، یہ ہنر تو قدرتی انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں اس پر محنت کرنی چاہیے۔ اگر کوشش کرتی رہو گی تو دھیان بٹا رہے گا اور ایک اچھے ہنر میں مہارت حاصل کر لو گی۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھاتے رہے، جبکہ وہ منہ کھولے ان کی ہدایات سن رہی تھی۔ یہ کوئی ہنر تھا جو اس میں چھپا ہوا تھا، اس کے وہم و گمان میں نہ تھا، لیکن اس کے لکھے چند الٹے سیدھے لفظوں کی یوں حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اسی لیے کبھی کبھار تاشفین بھائی اسے اس حویلی کے نہیں لگتے تھے۔ ان میں جو نرم مزاجی اور دھیما پن تھا وہ حویلی کے خمیر کا حصہ نہیں تھا۔ پھپھو سے مل کر کیسا لگا؟ اب ان کی آواز مدھم تھی۔ وہ دونوں کتنے ہی لمحے ایسی بے سروپا باتیں کرتے رہے، کبھی اونچی آواز میں قہقہ لگتا اور کبھی مدھم آواز میں گفتگو ہونے لگتی۔ کبھی نور حویلی کی باتیں سناتی اور کبھی وہ شہر کی باتوں میں نویل کسی شیطان کی طرح جھانکنے لگتا۔ کہیں کہیں وہ نک چڑھی طرح دار زاڑا حسین بھی بن بلائے آ جاتی۔ رات کا ایک پہر ہنستا مسکراتا ان کی باتوں میں گزر جاتا۔ اب میری بہن مجھے کب وزیر کی چائے بنا کر پلائے گی؟ جی میں ابھی لائی۔ وہ خوش دلی سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کمرے میں لے آنا، اور ساتھ میں کچھ ہلکا پھلکا سا کھانے کے لیے بھی۔ وہ اسے ہدایات دیتے لاؤنج سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ لاؤنج میں کھلتے اگبی باغ کی راہداری کے پاس کوئی بہت دیر سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مدھم روشنی میں نہایت آہستگی سے آگے بڑھتا وہ صوفے تک آیا اور نہایت احتیاط سے ڈائری اٹھاتے دھیمی چال واپس چلا گیا۔ کئی لمحوں بعد تاشفین بھائی کو چائے دے کر وہ ڈائری اٹھانے واپس آئی تو خالی جگہ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح سب جگہ دیکھ ڈالا، لیکن وہاں ڈائری نہیں تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے روتی روتی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اس کی سب سے قیمتی متاع تھی جسے وہ گنوا چکی تھی، اس کے چند تازہ الفاظ جنہیں وہ دوبارہ پڑھ بھی نہیں پائی تھی، اور وہ نمبر بھی اسی میں درج تھا، اس کے علاوہ اور کئی باتیں جو اس نے کبھی کسی سے نہ کہی تھیں۔